بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو یور اون شو جی۔ ہم اور ہماری زراعت کے نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت اہم آج کا ایپیسوڈ ہے، خصوصاً اس لحاظ سے کہ پانی کی کیا سچویشن بننے والی ہے۔ ہماری تمام جو فصلیں ہیں جو کہ ربی کے سیزن کی ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ ان کا کیا مستقبل ہوگا، کہاں پہ ہم جائیں گے، کنزیومر کے لیے کیا چیزیں آ رہی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ، یہ تمام چیزوں پہ آج بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کے سامنے ہے اس کا بیل آئیکن، اس کو کلک کر کے آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ہی دم سے یہ پروگرام چلتا ہے۔ جو سب سے پہلے جی بات کرتے ہیں کہ اب تک جو ہم بات کر رہے تھے اس میں سچویشن کہاں پہ جا رہی ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ بڑا ہی الارمنگ ہو گیا ہے کہ ارسا نے اب ایک جو بتایا ہے کہ اس سال تقریباً 16% پانی کی کمی ہوگی۔ یہ نیوز جو سی ہے یہ بریک ہوئی ہے، لیکن حقیقتاً یہ بات کی جا رہی ہے کہ تقریباً 40 سے 50%، کیونکہ اب ہماری جو این ڈی ایم اے کی طرف سے بھی آ گیا ہے کہ ڈراؤٹ کا جو خدشہ تھا وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب آگے کیا ہوگا۔ وہ لوگ جو کہ بڑی مشکل سے زراعت کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے، کسان بنے تھے، کسانوں نے اپنا دوبارہ سے جو اپنی ساری صلاحیت استعمال کر کے اور آگے لے کے چل رہے تھے، اس میں اب کیا وہ ساتھ تو نہیں چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ایک اہم نقطہ، اہم سوال اس وقت ہوا ہے۔ اور پانی کی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے پروگرام میں کہ پانی کی ہمارا جو نظام ہے جو کہ انگریز کا بنایا ہوا ہے، اور وہ انگریز کا نظام جو کہ یعنی کہ تقریباً 10,000 سال پہلے، جب آپ کو پتہ ہے یہ جب دریا سے جو ہے وہ پانی کو انہوں نے راستہ بنا کے نہر کا نام دے کے اس کو شروع کیا تھا، اور وہی نظام پھر آپ کو پتہ ہے کہ فرعون کے زمانے میں بھی تھا۔ اس نے بھی دریائے نیل کے اوپر جو ہے وہ نہریں نکال کر یہ سلسلہ شروع کیا تھا، جو ہماری سویلائزیشن ہے، ایجپشن سویلائزیشن سے کہتے ہیں، اور اسی پہ پھر ہماری انڈس سویلائزیشن جو کہ 5,000 سال پرانی ہے، وہ بھی اسی کے اوپر ہوئی ہوئی ہے۔ تو وہ کیا طریقہ ہوا کہ ہم اس کو صحیح طرح استعمال نہیں کر رہے، اور خصوصاً جب ہم 21ویں صدی میں 21ویں صدی میں جب ہم تقریباً اس کا بھی جو ہے 1/4 حصہ گزار چکے ہیں، اور کیا وہی طریقے وہی رہیں گے سلسلے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک طرف تو بات کرتے ہیں، اس میں میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، آپ کے ساتھ جب بات ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ کپاس کی انگیتی کاشت کریں، لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے، آپ کو پتہ ہے کپاس کی بھی انگیتی کاشت ہوتی ہے، وہ ہم فروری میں کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نہروں میں پانی کی دستیابی کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ ہوتا ہے۔ تو ہم ایک چیز تو اگر ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جو باقی جملہ ضروریات ہیں وہ ہم نے اگر پوری نہیں کی تو وہ پھر ہمارا فائدہ نہیں ہوگا اس کام کو کرنے کا۔ تو یہ گوش گزار کرنا اس پلیٹ فارم کے ذریعے ضروری ہے کہ ہم نے اگر ٹھیک ہے، ہم اگر ریسرچ کر رہے ہیں، ہم نے کام کیا ہے، ہم ٹرپل جین ورائٹیز پہ جا رہے ہیں کپاس کے لیے، تو کپاس کے لیے ضروری ہے کہ پانی کا بندوبست بھی ہو۔ کیونکہ پانی کا بندوبست اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس سے کہ ہم نے لگا تو دی لیکن وہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ابھی جو سبزیوں کے کاشتکار ہیں خصوصاً سندھ کے اندر، اور اب وہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور بہت زور سے آ رہی ہیں آوازیں کہ پانی کی دستیابی نہیں ہے۔ تو ہمارے جو اپنے فارمرز تھے جنہوں نے کہ سبزیاں لگائی تھیں، ان میں سے کئی لوگوں نے عمر کوٹ، کنڈی، اس کے ساتھ ساتھ مٹیاری، ان تمام علاقوں میں جہاں پہ کہ ارلی سبزیاں لگتی ہیں، وہ یعنی کہ جو گرمیوں کی سبزیاں ہیں وہاں سے آتی ہیں، تو وہاں پہ اب لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیونکہ پانی کے عدم دستیابی کے باعث ان کی وہ جو ٹرے لگائی تھی، یا وہ جو بیج لگائے تھے، یا وہ جو جرمنیشن کے لیے وہ کر رہے تھے، آگے ان کو پتا ہے کہ بھئی جب کھیت میں لے کے جائیں گے اس کو پنیریوں کو، تو تب پانی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پانی کہاں سے آئے گا؟ تو سب سے بڑا سوال جو آج کا ہے کہ پانی کہاں سے آئے گا، تو جواب اس کا بڑا مفصل بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں تو ہم وہ ملکوں میں شامل ہیں، یعنی کہ سب سے وہ بڑا جو پانی کا، فریش پانی کا جو استعمال اگر زراعت میں ہوتا ہے تو وہ پاکستان کا نام آتا ہے۔ ہم 90% سے زیادہ اپنا پانی جو انسا ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں فریش واٹر، کہاں پہ؟ زراعت کے اندر۔ جبکہ اب دنیا میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس میں کہ ہمارے سپرنکلر ہیں، ڈرپ اریگیشن ہے، اس کے علاوہ پانی کی بہت زیادہ انوویشن۔ کیونکہ ایک آپ کو بھی میں سلائیڈ دکھاؤں گا، اور اس میں اگر آپ دیکھیں غور سے تو آپ کے سامنے یہ جو ابھی ایک پکچر آئی ہے، یہ ابھی ورلڈ جو ریسورس انسٹیٹیوٹ ہے اس نے یہ دکھایا، اس نے کہا جی کہ 2050 تک تقریباً اب سے لے کر 1 بلین مزید لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں بہت زیادہ پانی کی کمی کے باعث
جو ہے وہ متاثر ہوں گی، یعنی کہ واٹر سٹریس میں چلے جائیں گے. اور اس میں جو آپ دیکھیں جو گہرا سرخ رنگ ہے وہ ایکسٹریملی ہائی ہے، یعنی کہ 80% سے زیادہ وہ متاثر ہوں گے، اور جو سرخ رنگ ہے وہ 40 سے 80%. اور اگر ہم اپنا زوم کر کے دیکھیں پاکستان کی اور انڈیا اور یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے، تو یہ تقریباً سرخ اور گہرا سرخ رنگ میں ہے. اس میں پاکستان کے کئی علاقے آ رہے ہیں، جس میں کہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں سندھ کے اور خصوصاً ساؤتھ پنجاب کے علاقے بنتے ہیں، اور جہاں پہ کہ پانی کی شدید قلت ہو جائے گی. تو یہ وہ سلسلہ ہے جس میں کہ میں نے کہا کہ آپ اس آج کے پروگرام میں کہ اگر ہم بہت اچھا ایگریکلچر کرنا بھی چاہیں تو جب تک پانی نہیں ہوگا تو پانی کی دستیابی نہیں ہوگی تو وہ ہوگی. اور اس ٹائم اگر ہم ابھی بات نہیں کریں گے پانی کی تو پھر کب بات کریں گے؟ کیونکہ کلائمیٹ چینج، بارشیں نہیں ہوئیں، 40% کم ہوئی ہیں، پانی کے ذخائر میں ہے نہیں. جو ہمارے ذخیرے بنے ہوئے ہیں منگلا اور تربیلا، وہ ڈیڈ لیول جسے کہتے ہیں وہاں پہ آ گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ مٹی کی وجہ سے وہ بھر چکے ہیں. اب اگر بھر چکے ہیں تو اس کی یہی مثال ہے کہ اگر آپ گلاس میں پانی لیتے ہیں اور اگر گلاس میں آپ تقریباً آدھے کے قریب مٹی ڈال دیں تو پانی کی مقدار تو کم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کو ڈی سلٹ کرنا ہے. ڈی سلٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر ہماری جو توانائی ہے، جو ہماری فائنینشیل ریسورسز ہیں، جو ہمارا اخراجات ہیں، وہ اس کے اوپر ہونے چاہیے. تو ہمیں میرے خیال سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے جو ریزروائر جسے کہتے ہیں کہ پانی کے ذخیرے، اس کے اوپر جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ایفیشینٹ واٹر یا اریگیشن کا میکنزم. اس کے اوپر حکومت کو میرے خیال سے ورلڈ بینک کے ساتھ بھی پروگرام شروع کیے تھے ڈرپ اریگیشن کے، لیکن ان کو اس طرح سے پیشدائی نہیں ملی. اس میں میرے خیال سے اب جو سی پی کا سینٹرل پیوٹ کا کانسیپٹ آ گیا ہے. اس کے علاوہ جو چھوٹے فارمر ہیں، وہ بڑے فارمرز کے لیے تھا، چھوٹے فارمرز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کو کیسے مینیج کرنا ہے. اس کے اوپر حکومت کی کوشش ہونی چاہیے. کیونکہ اب بہت ساری ایسی دنیا میں، خصوصاً اگر بات کریں تو اسرائیلی ٹیکنالوجیز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں یہ کام ہو رہا ہے کہ اب تقریباً 1 ایکڑ کے لیے ایون 100واں حصہ بھی پانی کا وہ کہتے ہیں کہ کافی ہوگا، جس طرح سے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اگر وہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ پیداوار لے رہے ہیں، ہالینڈ کے اندر لے رہے ہیں، امریکہ میں لے رہے ہیں، کوریا میں لے رہے ہیں، چائنا میں لے رہے ہیں، تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑی اس ٹائم ہمارے لیے آزمائش آئی ہوئی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اب دیکھیں شہروں میں بھی پانی جو سا ہے اس کے ذخائر کیا ہو گئے ہیں؟ نہیں ہیں. پینے کے لیے یا استعمال کے گھریلو استعمال کے لیے پانی نہیں ہو رہا، اور پانی کی راشن بندی کی طرف جایا جا سکتا ہے اگر یہ ہمارے ریزروائرز کا صحیح استعمال نہ ہوا. اور ایگریکلچر جو کہ 90% استعمال ہی اس پہ ہو رہا ہے، اگر اس کو پانی نہ ملا تو کیا ہوگا؟ نہ ہماری سبزیاں ہوں گی. ایک اہم چیز جو اس میں آپ کو مزید یہ بتاؤں کہ سندھ کے اندر خصوصاً، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے وہ علاقے جو خشک علاقے ہیں، وہاں پہ ابھی کچھ عرصے سے دیکھا گیا ہے کہ آئل سیڈ، یعنی کہ جو ہمارے روغنی تیل والے اجناس ہیں، ان کی کاشت کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پہ وہ اس کو پھینک دیتے ہیں. سرسوں کے بیج ہو گئے، کنولا کے ہو گئے، اس کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ان کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ان کی جو ٹھیک طرح سے ان کو جو پیسے ملنے ہیں وہ پیسے ملیں گے. گلوبلی آتے ہیں تو گلوبلی اگر ہم بات کریں تو گلوبلی اس وقت دیکھیں کینولا کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ ہو گیا، اس کے ریٹس گر گئے. تو یعنی کہ یہ سرسوں کی جو ہماری پیداوار ہے اس کے ریٹس بھی ابھی نیچے ڈاؤن ورڈ ہیں. تو یہ سلسلہ ہو رہا ہے. کارن کی بات کریں تو کارن میں ابھی یہ ہوا ہے کہ کارن کے اندر ہمارا جو مستقبل اچھا ہے. ابھی میں نے دیکھا کہ جو اپریل اور مئی کے جو سودے کیے گئے ہیں فیوچر کانٹریکٹ کرتے ہوئے گلوبلی، اس میں کارن کی پوزیشن مستحکم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان میں ابھی میز کی جو فصل ہماری لگی ہے ہمارے پنجاب میں خصوصاً، اس میں اب چانسز یہ ہیں کہ اس میں اگر ہماری پیداوار اچھی آتی ہے تو گلوبلی ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی مارکیٹ کے ٹرینڈز اچھے ہیں، اور اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو مکئی کے کاشتکاروں کے لیے اچھے خوشخبری ہے، لیکن اس کو باقاعدہ طریقے سے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اور اپنی جو فصل ہے اس کو موئسچر کو مینیج کرنا ہے. اس لحاظ سے میرے خیال سے یہ کافی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی اگر ہم فیوچر ٹرینڈز کو لے کے چلتے ہیں. تو یہ ایک مطلب سلسلہ ہے. ایک اور چیز جو کہ میرے خیال سے ایک اہم نقطہ ہے
کہ ہمارے ملک میں جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، یعنی کہ بڑی جو ہماری صنعتیں ہیں، اس میں ہم پچھلے 3 مہینوں سے نیگیٹو میں جا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پبلش ہوا ہے ابھی. اس وجہ سے دیکھیں ہماری جو اگر ایوریج گروتھ بھی دیکھیں، گورنمنٹ نے نمبر نکالے ہیں جو پہلے 8 مہینے کے نکالے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو گروتھ ہوئی ہے وہ تقریباً 1% ہے، یا کہہ لیں کہ 2% سے کم ہے. اگر ہم اپنی آبادی کی تناسب سے دیکھیں تو ہماری آبادی جو تھی وہ 2% سے زیادہ سے بڑھ رہی ہے، اور ہماری مجموعی ترقی جو قومی ہے وہ 2% سے کم ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں، جو ہمارے جو ہمیں جو کھانے کے لیے چیزیں چاہیے وہ زیادہ مقدار میں چاہیے ہوں گی، کیونکہ آبادی کے، لیکن اس کی پیداوار جو ہے وہ ہماری کم ہے. تو ملکی پیداوار کو بڑھانے کے لیے میرے خیال سے سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کیسے یہ بہتر کیا جا سکتا ہے، ورنہ حالات اچھے نہیں ہیں. دوبارہ بولوں گا، حالات اچھے نہیں ہیں. اب آتے ہیں جی گندم کے اوپر. گندم میں ابھی سلسلہ یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے جو ریٹس تھے وہ ابھی بھی 2700-2800 کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں، سندھ میں خصوصاً. تو ایون اس سے نیچے ہی ہیں، 2800 سے نیچے جا رہی ہیں جو نئی گندم آ رہی ہے. تو اب ہم کیا ایسا کریں کہ جو ہمارا ابھی ہم IMF میں پروگرام میں تو چلے گئے ہیں، لیکن ہم نے کیا ایسا نہیں کیا اور ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے جس سے کہ ہماری یہ تمام جو ہیں مسئلوں کا حل نکل سکے. 2 دن پہلے میرا ایک یہاں پہ جو کلر کہار سے متعلقہ علاقے ہیں جو بھیرا کے آس پاس ہیں، وہاں میں نے دیکھا کہ بڑی چھوٹی ہائٹ کی گندم لگائی گئی تھی، اور اس کی وہاں پہ اس کی کٹائی ہو رہی ہے، خلاف معمول دیکھا گیا مجھے. تو میں نے دیکھا کہ اس کی نہ اتنی پیداوار بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. وہاں پہ فیلڈ کا جب وزٹ کیا تو ہمارا کیا ایسا سلسلہ ہو کہ ہم اس کے لیے حل نکال سکیں. تو میرے خیال سے اس کا ایک اہم طریقہ ہے، میرے خیال سے دشمن بھی اگر کوئی کام اچھا کر رہا ہے تو اسے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، پازیٹیو لینے چاہیے. تو انڈیا میں انہوں نے ایک ورائٹی نکالی ہے کہ اگر ہم دیکھیں پرائس اگر کم مل رہی ہے تو کوئی بات نہیں، دنیا میں ابھی قیمتیں نیچے جا رہی ہیں گندم کی، تو یہ گلوبل امپیکٹ آیا ہوا ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اگر ہم نے 2700 روپے من کرنی ہے، لیکن زمین کی اگر ہم پیداوار بڑھا دیں. ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 30 سے 35 من ایوریج لیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے مقابلے میں بھارت کے جو بیج ہیں ان کے ساتھ جو ایوریج پیداوار جو لی جاتی ہے وہ ایوریج پیداوار آ رہی ہے تقریباً 55 من، یعنی کہ 2/3 زیادہ وہ ہم سے پیداوار حاصل کر رہے ہیں. تو ان کی اب بمپر پیداوار اس وجہ سے آ رہی ہے. دوسرا ان کی ایک سیڈ کی ورائٹی ہے DBW کی، ہم 327 کی اگر پیداوار جو کہ انڈین انسٹیٹیوٹ فار ویٹ اینڈ بارلے نے بنایا ہے، اس کی پیداوار آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے، تقریباً 80 من سے زیادہ اس کی پیداوار آ رہی ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں، اور وہ میرے خیال سے اس کا ڈیوریشن بھی بہتر ہے، پانی کی اس کو ریکوائرمنٹ بھی کم ہے، کلائمیٹ ریزسٹنٹ بھی ہے. تو ہمیں ایسے بیج جو ان سے ہیں وہ اگانے چاہیے، یا ہمیں ریسرچ کے تھرو لے کے آنا چاہیے جو کہ ہمارے ملک کی جو ایگرو اکولوجیکل زونز ہیں اس کے مطابق ہوں، اور اس کے مطابق ہماری پیداوار بڑھ سکے. کیونکہ اگر زمیندار کو اس کی قیمت نہیں مل رہی تو ایک طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم نے پچھلے سال بمپر پیداوار حاصل کرنے کے باوجود 3 ملین ٹن ہم نے جو گندم تھی وہ امپورٹ کی تھی، اور وہ امپورٹ ہوئی ہوئی گندم جو سی ہے وہ کسی نہ کام کی تھی، بہت زیادہ اس میں مسئلے مسائل تھے، ہمارے کھانے کے قابل نہیں تھی، لیکن ہم نے امپورٹ کی تھی، اور امپورٹ کر کے ملک کے نیشنل ایکسچیکر کے اوپر مسئلہ بھی آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے کسانوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کیا. تو اگر ہم نے اسی چیز کو لے کے چلنا ہے، اسی راہ پہ چلنا ہے، تو پھر ملک نہیں، زراعت نہیں چلے گی. زراعت نہیں چلے گی تو ملک کے لیے میرے خیال سے اس کی شارک کٹنے کے برابر ہے یہ چیز. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو بیج ہیں ان کے مطابق ان کو لے کے چلنا چاہیے، کہ بیج کے اندر ریسرچ ہماری ہوئی ہو، اور ہماری پیداوار کم از کم جو ہے وہ 55 من تک ہونی چاہیے. ہم 33-35 من سے باہر نکلیں، ہماری ایوریج جو ہے وہ 55 من پہ جائے گی، تو میرے خیال سے پھر کسان کو کم از کم اگر قیمت کم بھی ہوتی ہے تو وہ اس کو بہتر، اس کے کم از کم یہ کہ اخراجات بھی اب بڑھ گئے ہیں آپ کو پتہ ہے، اور ایوریج ایریا بھی شرنک کر گیا ہے. تو اب اس کو دیکھ کے میرے خیال سے اس سال آپ کو پتہ ہے کہ 10% کم گندم حکومتی تخمینے بتا رہے ہیں کہ وہ کم ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارا جو ہے میرے خیال سے اب پلوں کے اوپر سے پانی گزر چکا ہے. تو ہمیں اب اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ اگلے سیزن میں کیا کریں. اگلے سیزن کی بات کرتے ہیں تو چاول پہ آتے ہیں.
چاول پہ آپ سے درخواست ہے اور تل پہ، یہ دو اہم فصلیں جن کے اوپر ہے، اس میں آپ کو بہترین بیج ہم سے ملے گا۔ اس میں کوشش یہ کریں کہ اس کے مطابق جو اس کی ریکمنڈیشنز ہیں کہ کن حالات میں اس کے مطابق یا اپنے علاقے کے مناسبت سے آپ بیج کا استعمال کریں۔ نیاب کی ورائٹیز ہیں تل کی، اس کے ساتھ ساتھ جو TH5 TH6، یہ تمام ورائٹیز جو سی ہیں اپنے علاقے کے مطابق لیں، کیونکہ پچھلے سال بھی ہیٹ ویو کی وجہ سے کافی مار پڑی تھی، اور یہی سلسلہ میرے خیال سے چاول کا بھی ہے۔ کاٹن تو ہے آ ہی رہی ہے، لیکن چاول کے اوپر خصوصاً آپ کا، کیونکہ چاول وہ لائف لائن ہے جو کہ ایکسپورٹس میں جاتی ہے، اور پاکستانی ایکسپورٹس بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ پاکستانی اوریجن کے چاول نے انڈیا کو یورپ سے کافی وہاں پہ جو ہے وہ ان کے جو بیماری والے چاول تھے وہ نکلے ہیں، ان کا مینڈیٹری ٹیسٹ تھا وہ بھی انہوں نے کیا، وہ تب بھی وہ ریجیکٹ ہو گئے۔ الحمدللہ پاکستانی جو تھے چاول انہوں نے بہترین پرفارم کیا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے۔ کیونکہ اسی دم سے ہی چاول کے جو کاشتکار ہیں ان کو منافع ملے گا، اور آپ نے لگے اس کو آگے بڑھنا ہے۔ آخر میں جی بات تھوڑی سی ہم سرسوں کی کرتے ہیں۔ سرسوں کے ریٹس کچھ تھوڑے سے بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں، لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ پراپر ڈرائی کر کے اور تھوڑا سا ہولڈ کر لیں اس کو، کیونکہ ابھی کچھ لوگوں نے اس کو مارکیٹس کو خراب بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن امید ہے کہ جو پیداوار ہے وہ اچھی آ رہی ہے، اور اس سلسلے میں اچھے رزلٹس کی امید ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے رابطہ ضرور رکھیے ہمارے ساتھ، اور آپ کو کسی بھی قسم کی کوالٹی کی جو انپٹس چاہیے، خصوصاً بیج جو آ رہے ہیں، یا کوٹڈ یوریا ہو گیا، یا اس سلسلے میں فرٹیلائزرز، پوٹیش آپ کو چاہیے، تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ کانٹیکچوئل فارمنگ میں بھی جانا چاہیں گے۔ تو یہ تمام پیغامات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو ایڈوانس عید مبارک، اور اگلی عید میں کے بعد آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔